आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सन 2014 लोकसभा इंतखाबात का फाइनल मुकाबला कल। 3 रियासतों की 41 सीटों पर होगी पोलिंग। बनारस पर सबकी नजर। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मेरठ तशद्दुद की मजिस्ट्रियल जांच का दिया हुक्म। मुतासिरीन को दिया जाएगा मुआवजा। पुलिस कोताही की भी होगी जांच। दिल्ली की 123 जायदादों की वक्फ बोर्ड को मुंतकली का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने जानना चाहा मरकज का मौक़िफ़। और जदीद उलूम से दूरी मुसलमानों के पिछड़ेपन की अहम वजह। श्रीनगर के कौमी सेमिनार में असरी उलूम को अपनाने पर दिया गया जोर। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। कल नवे और आखिरी मरहले की पोलिंग होनी है। कल 3 रियासतों की 41 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सबकी निगाहें बनारस की सीट पर लगी हुई है, जहां से अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अजय राय मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी जानिब पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता 5 हफ्तों से जारी सियासी जंग का कल आखिरी मरहला है। कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। कल 3 रियासतों यूपी, बिहार और मगरबी बंगाल की 41 लोकसभा सीटों पर मुकाबला होना है। यूपी की 18 सीटों, बिहार की 6 और मगरबी बंगाल की 17 सीटों पर मुकाबला है। नवे मरहले में सबकी निगाहें बनारस की सीट पर लगी हुई है, जहां सहरुखी मुकाबला है। मोदी, केजरीवाल और अजय राय तीनों मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। नवे मरहले में कल 606 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी से 328, बिहार से 90 और मगरबी बंगाल से 188 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीर को यूपी के आजमगढ़, बलिया, बंसगांव, चंदौली, देवरिया, डुमरियागंज, गाजीपुर, घोसी, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, लालगंज, मछली शहर, महाराजगंज, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, सलीमपुर, वाराणसी शामिल हैं। बिहार की 6 सीटों में गोपालगंज, मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सीवान, वैशाली, वाल्मीकि नगर शामिल हैं। मगरबी बंगाल की 17 सीटों में बहरामपुर, बनगांव, बारासात, बारकपुर, बशीरहट, डायमंड हार्बर, डमडम, घटाल, जाधवपुर, जयनगर, कांथी, जुनूबी कोलकाता, शुमाली कोलकाता, कृष्णानगर, मथुरापुर, रिंगघट और तमलोक शामिल हैं। पीर को अहम उम्मीदवारों में यूपी के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव, बनारस से मोदी, केजरीवाल, अजय राय, मैनपुरी से मरकजी वजीर आरपी सिंह, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, साबिक वजीर आजम चंद्रशेखर के फर्जंद नीरज शेखर, मगरबी बंगाल से मरकजी वजीर अधीर रंजन चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय, जादूगर पीसी सरकार, सुभाषिनी अली, बिहार के वैशाली से डॉक्टर रघुवंश प्रसाद और प्रकाश झा शामिल हैं। नवे और आखिरी मरहले को पुरअमन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हैं। पोलिंग के तमाम मकामात पर मकामी पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा कई एक हसास मकामात पर इंतखाबी धांधलियों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। आखिरी मरहले की पोलिंग की इंतखाबी मुहिम शनिचर शाम को खत्म हुई थी। आखिरी मरहले में सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुसाबकत देखी गई। सियासी जमातों ने एक दूसरे पर जमकर इल्जाम तराशियां की और एक दूसरे पर हमला और जवाबी हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मेरठ में हुए फिरकावाराना तशद्दुद पर पुलिस ने फौरी काबू पाने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने मुतासिरा इलाके का दौरा किया। रियासती हुकूमत ने मेरठ फसाद की मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म दिया है। जांच में पुलिस की कोताहियों का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने मुतासिरीन को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। मेरठ के तशद्दुद ज़दा इलाकों और अस्पताल का दौरा करने के बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने सर्किट हाउस पहुंचकर मीडिया से बातचीत की। चीफ सेक्रेटरी ए के गुप्ता ने बताया कि तशद्दुद में 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत नाजुक है, जबकि 4 लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। रियासती हुकूमत ने उनके इलाज की जिम्मेदारी ले ली है।
اس کے علاوہ جو مالی نقصانات ہوئے ہیں ان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور اس لحاظ سے معاوضہ دیا جائے گا۔ چیف سیکریٹری کے مطابق حکومت نے میرٹھ تشدد واقعے کی مجسٹریل جانچ کا حکم دیا ہے۔ یہ ضلع مجسٹریٹ صاحب بیٹھے ہیں، اگر اس کی جانچ میرے سمبھوتہ آپ کرائیں گے اور آپ سے بھی ہم لوگ آگاہ لیں گے، جانچ آپ کرا کے کارن ہمیں آپ کی رپورٹ آئے گی، ایس ایس پی صاحب بھی یہی ہیں، آپ ہمیں رپورٹ دیں گے، ہم ان کارنوں کا وشلیشن کریں گے اور مول کارن کیا ہیں ان پر بھی جائیں گے جس سے ان کارنوں کو ہمیشہ کے لیے سماپت کیا جا سکتا ہے۔ چیف سیکریٹری اور ڈی جی پی نے میڈیا کو بتایا کہ پرتشدد واقعے کی تہ تک جایا جائے گا اور قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس عملے کی کوتاہی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ہم لوگ اس کے کارنوں میں پہلے اس کا وشلیشن کر لیں، تب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کہاں چوک ہوئی۔ بنا کارن کا وشلیشن یہ نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے۔ فورس کا بھی ابھاؤ تھا جیسے میں نے کہا، لیکن ہم لوگوں نے استھتی پر نینترن بھی کچھ ہی گھنٹوں میں پا لیا، اس کے بعد کوئی گھٹنا نہیں ہوئی۔ داروغہ جی اور سی او صاحب موقع پہ نہیں پہنچے تھے یا پہنچنے میں دیر کیا تھا، جو بھی ہے اس کی جو وسترت جانچ مجسٹریل ہوگی اس میں صاف پتہ چل جائے گا۔ سرکاری حکام کے مطابق تیراگران واقعے کے علاوہ دوسرا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تاہم احتیاطی تدابیر کے تحت تشدد زدہ علاقے اور دیگر حساس علاقوں میں اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ ای ٹی وی نیوز میرٹھ۔ میرٹھ میں پیش آئے تشدد کے بعد ریاست کے کابینی وزیر شاہد منظور نے بھی حالات کا جائزہ لیا، علاقے کے سیاسی نمائندوں سے بات چیت کی اور امن و امان کی بحالی کی انہوں نے اپیل کی۔ ساتھ ہی شاہد منظور نے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہم لوگوں کو راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کام کرنا چاہیے اور شہر کے سوہاد کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی لوگ راجنیتی کر رہے ہیں تو یہ نندنیہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ہاں، نشچت روپ سے اس کی جانچ ہونی چاہیے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، کس کس پارٹی کے نیتا شہر کی فضا کو خراب کرنے میں لگے ہوئے تھے، اس کی نشچت روپ سے جانچ ہونی چاہیے۔ کرمنل اور کمنل دونوں لوگوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے، تب یہ شہر بچے گا۔ میرٹھ میں پولیس کی کارروائی کے بعد حالانکہ اب حالات قابو میں ہیں اور شہر کے ماحول کو معمول پر لانے کے لیے ضلع اور پولیس انتظامیہ کے افسران اور شہر کے ذمہ داران افراد کے ساتھ میٹنگ کے ذریعے رابطہ قائم کر رہے ہیں، وہیں شہر کے ذمہ دار اور سماجی کارکنان بھی نہ صرف پولیس کو مکمل تعاون کر رہے ہیں بلکہ انفرادی طور پر بھی اتحاد کی اپیل کی جا رہی ہے۔ معاملہ پیاؤ کا معاملہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پیاؤ کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ قومی ایکتا کی ایک نشانی ہوتی ہے جس میں ہندو اور مسلمان سب مل کر اس میں پانی پیتے ہیں۔ اگر کسی کو اس پہ اعتراض تھا تو وہ کورٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے، وہ تھانے کے اندر بھی اپلائی کر سکتا تھا، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس سے شہر کی فضا خراب ہوئی۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ شہر میں امن چین قائم رہے اور ہمارے ہندو مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت قائم رکھیں اور جو لوگ اس قسم کی سازش کر رہے ہیں ان سے باز آئیں۔ یہ کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، کیونکہ اس میں سب ینگ بچے تھے، نوجوان بچے تھے، وہ ہم اپنے فرائض سے، اپنے فرض سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر وہاں کے بزرگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو نہ گولی چلتی نہ پیاؤ کا جھگڑا ہوتا۔ اور دوسرا جو میرا یہ کہنا ہے، جیسا پرشاسن نے بغیر فورس ہوتے ہوئے کافی کچھ وہ کر لیا، کچھ تھوڑا سا آچار سنہتا ہے، اس کی وجہ سے پرشاسن اور پبلک میں انٹریکشن بہت کم رہا ہے پچھلے دنوں۔ وہ گنجائش رکھتے ہوئے جو کرانتی دیوس جب آزاد کرایا تھا ملک کو تو کوئی ہندو مسلمان کی سوچ بھی نہیں تھی، وہ سوچ آج بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سب کو امن چین کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک درخواست اب پرشاسن سے کروں گا اس بات کے لیے، پولیس پرشاسن خاص طور سے، کہ مجرم کوئی بھی ہو جو چنت ہو جائے اس کو کسی بھی کارن سے، کسی ذات برادری کے نام پہ، کسی راجنیتا کے دباؤ کے کارن اس کو نہ بخشا جائے۔ کوئی نہ کوئی षड्यंत्र یا کوئی یوجنا اس کے پیچھے تھی، چھوٹا سا وواد تھا جس کو بہت شانتی پوروک سلجھایا جا سکتا تھا، اس سے لگتا ہے سنیوجت یہ षड्यंत्र تھا یہ جس نے شہر کی فضا کو خراب کیا۔
دہلی ہائی کورٹ نے دہلی کے اہم مقامات پر واقع 123 جائیدادوں کو وقف کے حوالے کرنے کے معاملے میں مرکز سے وضاحت طلب کی ہے۔ یہ 123 جائیدادیں دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر سرکاری اداروں کے استعمال میں ہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ انیل گروور کی ارجداشت پر مرکز کا موقف جاننا چاہا۔ عرضی گزار نے اپنی ارجداشت میں حکومت پر اقلیتوں کی غیر ضروری منہ بھرائی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 15 مئی کو ہوگی۔ امپاورمنٹ آف مسلم تھرو ایجوکیشن کے موضوع پر جموں کشمیر کے سری نگر میں ایک قومی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ریاست اور ملک کے مختلف علاقوں سے آئے علماء نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سری نگر کے ایس پی کالج میں منعقدہ اس سیمینار کا اہتمام اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر نے آل انڈیا اسلامی موومنٹ کیرلا کے تعاون سے کیا تھا۔ سیمینار میں مقامی علماء اور سماجی شخصیات کے علاوہ کیرلا، لکھنؤ اور بہار سے آئے نامور علماء نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں جہاں علماء نے عالم اسلام میں عصری علوم کی طرف کم دلچسپی کی وجہ سے مسلمانوں کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی، وہیں ملک میں مسلمانوں کی معاشی بدحالی کے لیے بھی جدید علوم میں پچھڑے پن دیا۔ کیرلا کی مثال دیتے ہوئے آل انڈیا اسلامی موومنٹ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر حسین مدور نے کہا کہ شمالی ہندوستان میں مدارس کے جدید کاری کے پروگرام میں رکاوٹیں کھڑی کرنا مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیرلا کے مسلمانوں نے جدید علوم میں آگے بڑھ کر ثابت کر دکھایا ہے کہ اسلامی اقدار کو قائم رکھتے ہوئے عصری علوم کو حاصل کر کے ترقی کی منزلیں طے کی جا سکتی ہیں۔ یہ علماء لوگوں کو سمجھانا چاہیے یہ عصری تعلیم وہ دینی تعلیم ہے، دینی تعلیم وہ عصری تعلیم ہے۔ یہ دھیرے دھیرے ان کو سمجھنے تو وہ یہ چینج ہو جائے گا۔ ابھی ہوتا ہے یہ گورنمنٹ بھی یہ مدرسہ ماڈرنائزیشن کے بارے میں پروگرام دیا۔ سائنس، میتھمیٹکس، انگلش پڑھانے کے لیے گورنمنٹ سیلری دیتا ہے۔ یہ 4,000 مدرسہ میں 2,000 کیرل میں ہے۔ کیوں یہ نارتھ انڈیا کا پیپل وہ ریپرزینٹیشن نہیں کرتا ہے، اپلیکیشن نہیں دیتا ہے۔ نور فاؤنڈیشن لکھنؤ کے صد محمد مصطفیٰ ندوی مدنی کے مطابق مسلمانوں کو تعلیم اپنی پہلی ترجیح بنانی ہوگی۔ ہمارے یہاں جب تعلیم پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے گفتگو شروع ہو جاتی ہے پردے پر، سب سے پہلے گفتگو شروع ہو جاتی ہے لباس پر، سب سے پہلے گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ایسے رہیں ایسے نہ رہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، جبکہ یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں آپ ایجوکیشن کو وہ اپنائیں جو انسان کو کامیاب بنا سکتا ہو۔ ملک کے باقی حصوں کے برعکس جموں کشمیر میں تعلیم کے معاملے میں مسلمان آگے ہیں، لیکن یہاں بھی نامساعد حالات کی وجہ سے کچھ ایسے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں جن کی طرف فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو فار فلنگ ایریا ہمارے ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ کتراتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک تو علیحدہ لڑکیوں کے لیے سکول یا تو پرائیویٹ ادارے نہیں ہیں یا گورنمنٹ نے بھی نہیں اسٹیبلش کیے ہیں، وہ اپنے وہ کلچرل ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے یا اپنے اسلامی بنیاد کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو کو ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اب وہ پچھڑی ہوئی ہیں یہ بچیاں ہماری تعلیم کے حساب سے۔ سیمینار کے دوران مقررین نے تعلیم کے تئیں مسلمانوں کے بڑھتے رجحان پر کسی حد تک اطمینان کا اظہار کیا، لیکن کہا کہ اس پر سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں کو غربت اور افلاس کے اندھیرے سے ابھرنا ہے تو تعلیم ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو انہیں اندھیروں سے باہر نکال سکتی ہے۔ ای ٹی وی نیوز، سری نگر۔ شریعت اسلامیہ میں نظام، اوقاف، اہمیت اور افادیت کے موضوع پر رانچی میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آل انڈیا ملی کونسل کی جھارکھنڈ شاخ کے زیر اہتمام منعقدہ اس سیمینار میں علماء و دانشوران شامل ہوئے۔ اس موقع پر اوقاف کی زمین کو ناجائز قبضے سے آزاد کرانے کے مقصد سے مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بہت ضروری یہاں بتانا ہے کہ صاحب جھارکھنڈ میں لگ بھگ 5,000 کروڑ کی جو وقف کی پراپرٹیز ہے، جو بہت سارے معاملے میں تو سرکار غضب کی ہوئی ہے، بہت سارے معاملے میں جو ہے یہاں کے ہمارے خود جو ہے اپنے لوگ اس پہ غضب کیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ پورے جھارکھنڈ میں یہ چاہتے ہیں کہ جھارکھنڈ کے پیمانے پر وقف کی پراپرٹیز کو کیسے بچایا جائے، اس کے لیے ایک مہم چلایا جائے گا۔ جب عوام بیدار ہو جائیں گے تو شریعت کے اور آئین ہند کے مطابق جو کچھ ہم کو فائدہ مل سکتا ہے عوام ہمارا ساتھ دے گی، اور عوام ساتھ دے گی تو جہاں ہمیں کام کرنا مشکل ہوگا اسے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اسکولی بچوں کے ذہن میں دینی جذبہ پیدا کرنے کے مقصد سے رانچی کی
ادریسیہ تنظیم اقلیتی اردو گرلز اسکول میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. دینی مکتب نامی اس تنظیم کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں اسکولی بچوں کو اسلامی تعلیمات فراہم کی گئی. پروگرام میں دانشوروں اور علماء نے شرکت کی. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. کرناٹک کے معروف ادیب اور نثر نگار نعیم اقبال کی یاد میں بنگلورو میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں نعیم اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اردو کے ادبی حلقے میں نعیم اقبال نے اپنی منفرد شناخت قائم کی تھی. اپنے افسانوں کہانیوں کے ذریعے نعیم اقبال نے موجودہ حالات کے ساتھ مذہبی امور پر بھی روشنی ڈالی. ان کا افسانہ حج اکبر مقبول ترین افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے. اجلاس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ریاستی حکومت نے نعیم اقبال کی ادبی خدمات کو نظر انداز کیا ہے. اس موقع پر نعیم اقبال کے اہل خانہ نے نعیم اقبال تعلیمی اور ثقافتی ٹرسٹ کے تحت پیشہ وارانہ کورسوں میں تعلیم حاصل کر رہے غریب طلباء کو مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا. آپ نے نثر کی تمام اصناف میں کامیاب طبع آزمائی کی. آپ ایک اچھے افسانہ نگار تھے. آپ تبصرے اور تنقید بھی کیا کرتے تھے اور ایک میں کہوں تو بیجانہ ہوگا کہ ریاست کے اولین نثر نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. زندگی میں ہمارے ہر لمحہ ایک کہانی گزرتی ہے، ہر گھنٹے کہانی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اس کو سلیس الفاظ میں روزانہ ان کا فن تھا. بڑے اچھے افسانہ نگار تھے. خاندان کی منتشر ہوتی شہرازہ بندی سماج کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. یوم مادر کے موقع پر کانپور کے حلیم مسلم کالج کے شعبہ اطفال کی جانب سے ایک پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا. پینٹنگ کے اس مقابلے میں چھوٹے بچوں نے ماں کے متعلق اپنے تصورات کو کاغذ پر اتارنے کی کوشش کی. کالج کی پرنسپل کا کہنا تھا کہ نئی نسل میں والدین کی اہمیت کا احساس دلانا اور ان کو خاندانی اکائی سے منسلک رکھنا بہت ضروری ہے. ماں باپ بچے کی پرورش میں پوری لائف گزار دیتے. وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی چادر ہے، اتنا ہم بچے پہ کر رہے ہیں افورڈ، لیکن بچوں کو یہ سب چیز کا ریئلائز نہیں ہوتا ہے. اور جو نیا جنریشن ہے، اگر پیرنٹس بگننگ سے ان کو یہ ریسپیکٹ جو پیرنٹس کی ہوتی ہے وہ ان کو سکھانا بگننگ سے شروع کریں نا، تو یہ چیز بند ہو سکتی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے احمدی اسکول برائے نابینا کے زیر اہتمام بریل لٹریسی اینڈ بک ایکسیس پر ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح وائس چانسلر ضمیر الدین شاہ نے کیا. وائس چانسلر نے کہا کہ جسمانی طور پر معذور طلباء کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے. اس موقع پر ٹرینر نرمل ورما نے نابینا افراد میں مختلف مضامین سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں اس کی جانکاری فراہم کی. احمدی اسکول میں ہم لوگوں نے بریل لٹریسی اور بک شیئر ایکسیس جو بلائنڈ لوگوں کے لیے لائبریری ہے، آن لائن لائبریری، اس پہ ہم نے ایک ورکشاپ کیا ہے جس کا ادیشیہ تھا بلائنڈ لوگوں کو بریل لٹریسی کے بارے میں بتانا. وہاں یہاں جو ٹیچرس ہیں انہیں بریل لٹریسی کے بارے میں اور اوگت کرانا تاکہ وہ بچوں سے اور زیادہ انٹریکٹ کر سکے. بچوں نے ہم سے سوال پوچھے کہ بریل میں جہاں بھی انہیں سمسیایں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھا. وگیان اور گणت کا شکشن وہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیسے پڑھایا جا سکتا ہے، ان وشیوں کو آسانی سے. موجودہ طرز زندگی انسان کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بنتی جا رہی ہے. جی ہاں، کثرت سے موبائل فون کا استعمال، مقدار سے زیادہ کھان پان، تاخیر سے ہو رہی شادیاں کئی بیماریوں کو دعوت دے رہی ہے. یہاں تک کہ کینسر جیسا خطرناک مرض لاحق ہو رہا ہے. اس اہم مسئلے کے سلسلے میں بنگلورو میں ہمارے نمائندے رؤف احمد ہلور نے کینسر مرض کے ماہر ڈاکٹر جمال خان سے گفتگو کی. ڈین ویکس تھراپی کے ذریعے کینسر کا علاج کرنے والے ڈاکٹر جمال خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہے. ڈاکٹر جمال خان علاج کے ساتھ ساتھ انسداد کینسر کے لیے معاشرے میں
बेदारी भी पैदा कर रहे हैं। आप देखिए ये खुसूसी मुलाकात और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कहते हैं किसी भी बीमारी को दवा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर के जरिए रोका जा सकता है। कैंसर भी कुछ ऐसा ही एक मर्ज है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल ए खान। खान साहब, मौजूदा हालात में वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से कैंसर आम होता जा रहा है? देखिए, कैंसर बीमारी लाइफ स्टाइल डिजीज माना जाता है। जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं उसी तरीके से कैंसर भी सामने नजर आ रहा है। इनमें प्राइमरी वजूहात जो हैं वो एक तो खाना है। खाने में हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, जो यूरिया के साथ बना हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, जेनेटिक इंजीनियर्ड फूड लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिस्म पे असर तो करती ही हैं। फिर हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मोबाइल के टावर्स भी बहुत हैं जगह जगह, वो सारी शुआएं जो हैं वो हमारे लिए तकलीफ देह हैं। शादी जो है हमारे यहाँ देर से हो रही है। शादियाँ लड़कियों की कहती हैं कि हम जब कामयाब हो जाएंगे जिंदगी में तभी करेंगे। वो पता नहीं कब कौन सी स्टेज आएगी कामयाबी की। कामयाबी से शादी का कोई ताल्लुक नहीं है। शादी तो जब होगी तो अल्लाह सबको देगा। तो ये सब चीज़ें जो हमने बना ली दुश्वारी की अपनी, वो हैं। खाना भी हम लोग ज़्यादा खाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपने सुना होगा आपके रिश्तेदारों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 90 साल के होके कहते थे आज तक कोई गोली नहीं खाई मैंने। तो आज ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि वो धूप में भी जाते थे, खेत में पैदल भी जाते थे, साइकिल भी चलाया करते थे, समझ रहे हैं। और सुबह को उठ जाते थे 5 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे सो जाया करते थे नमाज पढ़ के ईशा की। तो ये जो सारे तरीके हैं हमने बदल दिए। इससे जो है हमारे जिस्म में जो गिलाजत है वो ज्यादा जमा हो रही है। कैंसर भी एक गिलाजत है जो अंदर जमा होती चली जाती है। तो ये सब चीजें हैं, इनको देखना है। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में कैंसर मर्ज की क्या सूरत हाल है? हिंदुस्तान में कैंसर में हम हर साल 7 लाख मरीज ऐड करते हैं अपनी पॉपुलेशन में सेंसस के हिसाब से। इसको कहते हैं आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना का मतलब हमारे मेडिकल में है कि जो ऊपर बर्फ दिख रहा है उससे नीचे पानी से बहुत बड़ा बर्फ होगा। तो ये वो लोग हैं जो जाके कैंसर की रजिस्ट्री में रजिस्टर कराते हैं अपने आप को। उन लोगों का जिक्र नहीं है इसमें जो प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, किसी का बारे में उनको पता ही नहीं, हो सकता है वो 14 लाख हो। तो एक बहुत बड़ा कैंसर का तबका है। लेकिन अब दूसरे पहलू पे चलता हूं कि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। ये भी आपको बताता चलूं, कैंसर कोई मौत का नाम नहीं है। हमने इसको बना दिया है मौत का नाम। सर, आपने जो रिसर्च किया है कैंसर में और जो इम्यून थेरेपी के जरिए आप इसका इलाज करते आ रहे हैं, ये क्या चीज है? देखिए, मैंने अकेला रिसर्च नहीं किया है। ये तकरीबन एक 50 लोगों का पूरी दुनिया में ग्रुप है जो इसको जिन्होंने स्टार्ट किया था। मैं उनमें से भी एक पहला लोगों में हूँ जिन्होंने, मैं 10 साल से हिंदुस्तान में इस काम को करता हूँ, इम्यून थेरेपी को। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ इलाज है एलोपैथिक इलाज। आज भी 10 साल के बाद लोग पूछते हैं कि ये होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, कौन सा चमत्कार है? तो चमत्कार नहीं है, ये सेल थेरेपी है। बेसिकली इसमें अगर मैं मुख्तसर अंदाज में बताऊं आपको, तो जब कैंसर होता है किसी को तो वो सेल्स के बिना पे होता है। सेल, गिलाजत वाले सेल, खराब सेल जमा होने लगे तो जो उनका चेक मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम जो उन्हें निकालता चला जाता है बॉडी में, वो इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको पहचान नहीं रहे कि ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इलाज करते हैं कैंसर का, इम्यून सिस्टम का इलाज नहीं करते। तो कैंसर ठीक हो जाता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर दोबारा लौट आता है। तो ये जो इलाज है इस दोबारा लौटने को रोकता है कि ये दोबारा लौट कर नहीं आए। ये फुल स्टॉप है। ये इलाज इम्यून थेरेपी फुल स्टॉप है कि हमने अपना इलाज कराया, मुकम्मल कराया। तो मुकम्मल इलाज में जब तक इम्यून सिस्टम को आप नहीं ठीक करेंगे वो मुकम्मल लफ्ज खत्म नहीं होगा। इम्यून थेरेपी का इलाज आप कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का सेंटर हिंदुस्तान में है, दिल्ली में प्राइमरी सेंटर है, फिर हम लोग बम्बई में है, कोची है, चेन्नई, बेंगलोर, हम लोग यूके में हैं, लंदन में हम लोगों ने कंपनी खोली है, हम लोग मलेशिया में काम कर रहे हैं, अभी हम लोग इंशाल्लाह शारजा में कंपनी खोलने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इम्यून थेरेपी काफी महंगा इलाज है। हाँ, वजह क्या है? महंगा इलाज यूं है कि 2 वजूहात पे महंगा है। एक तो हिंदुस्तान में जो इसका रॉ मटेरियल है बनता नहीं, सब इम्पोर्ट करते हैं यूएस से, तो वो इम्पोर्ट की कॉस्ट काफी है। हमारा 60 रुपया, उनका 1 रुपया। तो अगर हम उसको ये मान के चलें कि वहाँ ये इलाज 30 लाख का मिल रहा है, तो हम लोग अभी भी बहुत 3 लाख में इलाज कर देते हैं। फिर भी हम लोगों ने इसको बहुत सस्ता कर रखा है। हमारे जितने भी सेंटर्स हैं कोई अपना नहीं है, सब किराए पे हैं। यदि हम लोग कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 100, 200, 500 करोड़ में बिजनेस कर रहे हो। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर की तरह हैं।
جہاں جاتے ہیں وہاں کرائے پہ جگہ لیتے ہیں, کام شروع کرتے ہیں, کم سے کم پیسوں میں دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر سرکار مدد کرے گی تو ہر آدمی لے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, پیغام یہ ہے کہ کینسر جو ہے وہ ایک تو لاعلاج بیماری نہیں ہے, یہ سب کہتے ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ کینسر کے ڈاکٹر سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. وہ کینسر کا ڈاکٹر ڈرا کے علاج کرتا ہے. ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی اس کا علاج کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا, اس میں کیا خرچہ آئے گا, اور ہمیں نتائج کیا ملیں گے. چونکہ آج کی تاریخ میں ہم لوگ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک شیر کے سامنے ایک ننگا آدمی کھڑا ہے. کینسر کے ڈاکٹر کا حال شیر ہے اور ننگا آدمی وہ مریض ہے جو سامنے اس کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے, اور ہم لوگوں کو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں بنائی ہے. صحیح وقت پہ اس کا علاج ہو جائے, صحیح وقت پہ ڈائگنوسس ہو جائے, تو آج بھی لوگ میرے پاس 10 سال سے 8 سال سے جڑے ہوئے ہیں جو کینسر سے ٹھیک ہیں. کینسر بالکل لا علاج بیماری نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کوئی اللہ میاں کا عذاب ہے آپ کے اوپر کہ عذاب آ گیا. عذاب دینے کے تو زندگی تو عذاب کے لیے نہیں دی ہے, یہ تو بعد میں زندگی کے ہوگا کہ عذاب کیا آنا ہے. ہمیں تو یہی مانا ہے, ہم نے تو بس خوش رہیے اور اچھا صاف ستھرا کھائیے, صاف سوچ رکھیے اور صحیح وقت پہ کام کیجیے. جو اسلام کے بنائے ہوئے دائرے ہیں میں سمجھتا ہوں ان پہ چلنا چاہیے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ETA سے بات کرنے کا. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر جمال خان جو امیون تھراپی کے ذریعے کینسر کا علاج کرتے آ رہے ہیں. کیمرہ مین نور احمد کے ساتھ رؤف احمد, ETV نیوز, بنگلورو.